سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے اگر ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر تو اب تو کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا، اب علم کا حصول زیادہ مشکل نہیں رہا، کیونکہ سب سے بہترین علم جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. آپ کو الیکٹرانک چینل سے دنیا کے مشاہیر کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے. پہلے تو آپ صرف پابند تھے کسی یونیورسٹی میں جانا، ایک محدود تعلیم حاصل کرنا جو وقت کے ساتھ کچھ سال چلتی تھی. اب جو یونیورسٹی کی تعلیم ہے یا جو ڈگری کے ذریعے جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چلتی، وہ بڑی جلدی آبسولیٹ ہو جاتی ہے. ابھی تو دیکھیں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایسے گیجٹس آتے ہیں جو آبسولیٹ ہو جاتے ہیں. وی سی آر آیا گیا. تو اگر کسی نے 1980 میں یا 1970 میں کوئی ڈگری حاصل کی تھی اور وہ آج بھی اسی ڈگری کے سہارے جس کا علم وہ بھول چکا ہے، تو وہ اگر چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا گزارا مزارا ہی ہوگا. اپ گریڈ کرنے کی ضرورت. اپ گریڈ کرنے. اچھا بھائی، یہ جو آپ نے مسائل کا ذکر بھی کیا تھا، اپنے 5 نکات جو آپ نے کہا تھا یہ پاکستان کے بڑے، ان میں ایک مہنگائی بھی تھی. یہ مہنگائی کی ہی بات ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیں. مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہماری آمدنی کم ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے خاندان روزانہ آپس میں بیٹھے اور دوسرے سیانے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان لوگوں کے پاس جائیں جنہوں نے اپنا مسئلہ حل کیا اور ان سے مدد لیں، ان سے صلاح مشورہ کریں. پھر انٹرنیٹ ہے جس میں آپ کو اپنے ہر مسئلے کا حل ایک کلک پہ مل سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنے مسئلے کو کوئی نام دے دیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا، مسئلے کو کوئی ایک صحیح نام دے دیں. جب آپ اپنے مسئلے کو صحیح نام دیتے ہیں تو پھر ایک جہاں آباد ہے، علم کا ایک سمندر ہے جس کے کنارے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو مہنگائی کو بھی نظریہ چینج کرنے سے، اصل میں نظریہ حیات کیا ہے. اگر آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میری قسمت میں جو رزق ہے وہ مجھے مل جائے گا، تو یاد رکھے پرندے کو بھی رزق جو ہے گھونسلے میں نہیں ملتا، اسے ہمیشہ اس کے لیے ایک اڑان بھرنی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی دیکھیے پرندے بھی نقل مکانی کرتے ہیں، کبھی کبھی انسان کو بھی کرنی پڑے گی. اگر ایک ہی شہر میں ہے تو آپ کو بہتر لوکیلٹیز میں جانے سے بہتر ٹرینڈ ملتے ہیں، اور اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں ہیں تو بڑے شہر میں جانا بھی آپ کا حق ہے، اور اگر آپ گاؤں میں ہیں تو پھر آپ کو کسی شہر کی طرف اڑان بھرنی ہوگی. جب آپ رختے سفر باندھتے ہیں تو کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. تو اس مثال پر عمل کریں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یعنی یہ جو جمود ہے اس کو تو توڑنا پڑے گا، اسٹیٹس کو تو توڑنا پڑے گا. یعنی جب ہم اسٹیٹس کو توڑتے ہیں، کبھی ایک کوشش کرتے ہیں کبھی دوسری کوشش کرتے ہیں، جب تک ہمارا کام نہیں بنتا، جب تک نتائج نہیں نکلتے، ہم حکمت عملی بدل کے حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ پہ چپٹتے رہتے ہیں. اسی کا نام زندگی ہے کہ اپنے مقصد سے مخلص رہیں، اپنے پیشن کو نہ بھولیں. کوئی ذرا سی آپ کی حوصلہ شکنی کر دے تو آپ رستہ ہی بدل لیں، گھر واپس لوٹ جائیں. یہ سیکھنا بہت غلط ہوگا. اور سیکھنے میں جو سب سے بری چیز ہے سیکھنے والی، وہ ہے بے بسی کو سیکھ لینا. کہ اپرچونٹیز سامنے ہوتی ہیں، اگر ہم نے بے بسی کو سیکھ لی ہے تو ہم میں اتنی سخت بھی نہیں ہوگی کہ ہم ان اپرچونٹیز کو اویل کر سکیں. جب ہم اپنے ذہن میں نیت کر کے رکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو جب وہ اپرچونٹی سامنے آتی ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے. جیسے آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں اگر مارکیٹ جاؤں گا تو فلاں چیز خرید کے لاؤں گا، یہ ختم ہوئی ہے. اگر آپ ذہن میں اس کو اچھی طرح سے اس کی پکچر دیکھ لیتے ہیں، ویژلائز کر لیتے ہیں، تو جب آپ کسی جنرل سٹور میں جاتے ہیں تو خود بخود آپ کو ایک کیو ملتا ہے آپ کے دماغ سے کہ تمہیں یہ چیز چاہیے تھی، آگے بڑھ کے یہ چیز حاصل کرو. تو یہ جو مہنگائی ہے جسے ہم ہر آدمی زبانی کہہ کے فارغ ہو جاتا ہے، تو مہنگائی کے لفظ کی بجائے ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے. ہمیں مہنگائی کی ویژولائزیشن کی بجائے یہ ویژولائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے. اس دنیا میں ہر چیز ابنڈنٹ ہے. یہ جو اسکیرسٹی مینٹیلٹی ہے کہ دنیا میں چیزیں بہت کم ہیں، یہ جو فلاں شخص نے چیز حاصل کر لی ہے تو اب میرے لیے تو بچی نہیں ہوگی. اور اس طرح جو ہے جسے انگور کھٹے ہے والی بات کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ لاہور میں کچھ آبادیاں ہیں جو بہت ہی پوش آبادیاں کہلاتی ہیں، جہاں ایلیٹ رہتی ہے، اور جو پسماندہ آبادیاں ہیں وہاں کے لوگ شام کو وہاں انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس علاقوں میں ایک چکر لگا کے واپس اپنے پسماندہ گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. اور وہاں جب وہ گھوم رہے ہوتے ہیں ڈیفینس میں یا گلبرگ میں یا کسی جگہ، تو ہر شان و شوکت والی کوٹھی کو دیکھ کے وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ضرور یہاں کوئی غلط آدمی رہتا ہے، اس نے ہمارا حق اور اس کے پس منظر میں انکانشیس بلیو یہ ہے
کہ پھر میں اس جیسا نہیں بننا چاہتا، کیونکہ یہ غلط ہے. کیونکہ یہ غلط ہے. اگر آپ کو کرکٹر بننا ہے تو پھر عمران خان، جاوید میاں-داد، ظہیر عباس، ان لوگوں کو پسند کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی مالی حالت سدھارنا چاہتے ہیں تو ایک روایتی نفرت کا اظہار جو پسماندہ لوگ کرتے ہیں امیر لوگوں کی طرف، یا پسماندہ ممالک کرتے ہیں امیر ممالک کی طرف، تو اس رجحان کو بدلنا پڑے گا. جب ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں، دل میں پاکستانی تمنا بسائے رہتے ہیں کہ انہیں امریکہ کا ویزا ملے اور وہ وہاں شفٹ ہو جائیں. زیادہ تر پاکستانیوں کے کہیں کسی نہ کسی دماغ کے کونے خدرے میں یہ خیال کل بلا رہا ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر دیکھیں امریکہ مرد آباد. یعنی یہ ہم کہنا بہت پسند کرتے ہیں. ہاں، ان میں خرابیاں ہوں گی، ہم میں بھی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز امریکہ میں کیوں ہیں. دنیا میں امریکہ کی سڑک پہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف سے کرا رہا ہو تو اس کو کیوں بہترین مدد ملے گی. اگر وہاں کوئی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ تڑپ رہا ہو تو اس کو سیکنڈوں میں مدد ملے گی. اور ہمارے ہاں لوگ قریب سے گزر جائیں گے اور ایک انسان زندگی کی بازی ہار رہا ہوگا تو کوئی سوچے گا بھی نہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم واقعی بہت اچھے ہیں. تو مہنگائی کو کیسے ختم کیا جائے اور ذہنی رجحانات کیسے بدلے جائیں، اور جو اس کے علاوہ مسائل جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا ان کی بھی بات کریں.